إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں 22ویں کلاس میں ہم حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز۔ 21ویں کلاس میں ہمارا تقریباً پہلا حصہ مکمل ہو گیا تھا۔ اسی کتاب کے جیسے ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ 4 حصے ہیں، ان 4 میں سے پہلا حصہ تقریباً مکمل ہو گیا تھا، کچھ رہتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ اس کی بجائے اگر ہم یہاں سے شروع کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ ہم جلدی جلدی اس کتاب کو اپنے ٹائم پہ مکمل بھی کر سکیں انشاءاللہ۔ تو جو زیادہ ضروری چیز تھی پہلے حصے میں وہ ہم نے الحمدللہ پڑھ لی ہے۔ اچھا، اس حصے میں، دوسرے حصے میں جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ کیونکہ اصل میں یہ کتاب جو ہے وہ مقصد اس کا حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ تو ہم پہلے انشاءاللہ العزیز حقوق پڑھنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ القسم الثانی وہذا قسم لخصنا فیہ الکلام فی 4 ابواب، اس سے دوسرے حصے میں 4 ابواب ہیں، علامہ ذکرناہ فی اول الکتاب، جیسے ہم نے شروع کتاب میں ذکر کیا تھا، ومجموعها فی وجوب تصدیقہ، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ابواب کس بارے میں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی وجوب میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرنا واجب ہے، واتباع سنت فی سنت ہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ کی اتباع کرنا، وطاعت ہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ومحبت ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ومناصحت ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی چاہنا، وتوقیر ہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، وبر ہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا، وحکم الصلاۃ علیہ وتسلیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور صلات بھیجنا، وزیارت قبر ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے سے متعلق یہ دوسری جو قسم ہے وہ ہے۔ اس میں جو پہلا باب ہے، الباب الاول فی فرض الایمان به ووجوب طاعته واتباع سنته، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی فرضیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا وجوب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا وجوب۔ وجوب کا مطلب ہوتا ہے جو چیز لازم ہوتی ہے، فرض اور واجب یہ ایک ہی معنی میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز لازم ہوتی ہے، یعنی اس میں کمی کے وجہ سے آپ کو گناہ مل سکتا ہے، اور وہ عمل کے اعتبار سے مختلف اس کی حیثیت ہوتی ہے کہ آپ اس عمل کو چھوڑ رہے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو گناہ کتنا ملے گا۔ ایک اس کے مقابلے میں ہوتا ہے، فرض کے مقابلے میں ہوتا ہے مستحب۔ مستحب وہ ہوتا ہے جس میں کرنے سے تو آپ کو ثواب ملتا ہے، نہ کرنے سے گناہ نہیں ملتا۔ لیکن فرض یا واجب وہ چیز ہوتی ہے جو کرنے سے آپ کو ثواب ملتا ہے، اور سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند عمل ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے فرض کیا ہے، اور نہ کرنے سے آپ کو گناہ ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کو چنا ہے کہ میرا بندہ یہ کام لازمی کرے، تو بندے کو لازمی ہی کرنے چاہیے۔ تو یہ فرائض ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے حوالے سے آپ پر ایمان لانا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی سنت کی اتباع کرنا ہمارے لیے واجب ہے، فرض ہے۔ اچھا، اس میں 5 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل یہ ہے کہ فرض الایمان بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ اللہ پر ایمان لو، اس کے رسول پر ایمان لو، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ یعنی نور سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے۔ تو 2 ہستیاں ہیں اور ایک کتاب ہے، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اور اللہ نے اپنے رسول کو جو نور دیا قرآن مجید، اس پر ایمان لاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا نا، حکم دے دیا، یاد رکھیے یہ ہمارے دین کا ایک اصول ہے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں، اور اس حکم کے بارے میں کوئی یہ وضاحت نہ ہو کہ یہ مستحب ہے، یہ نفل ہے، یہ جائز ہے، صرف حکم ہو، تو وہ چیز فرض ہوتی ہے، فرض سے نیچے نہیں ہوتی۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو رسول حکم دے دیں
تو وہ حکم فرض ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور نور پر ایمان لاؤ، یعنی کتاب اللہ قرآن مجید پر ایمان لاؤ۔ تو یہ ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ سورہ فتح میں فرمایا کہ انا ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و نذیرن، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ، مبشر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والا، یعنی اپنے ایمان لانے والوں کو خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور نہ لانے والوں کو ڈرانے والا۔ کیوں بھیجا؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ یہ لام جو ہے نا، لتؤمنوا کے اندر جو لام ہے، یہ لام کہتے ہیں لام امر، یعنی اس لام کے ذریعے اللہ حکم دے رہا ہے کہ تمہیں ضرور اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا چاہیے۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، اللہ پر ایمان لو اور اس کے رسول پر جو نبی بھی ہیں اور امی ہیں، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔ اچھا، امی کا ایک ترجمہ ہوتا ہے کہ پڑھنا لکھنا نہ جاننے والا، اور ایک لقب ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں اور جس قوم میں رہتے تھے، یہودی اس قوم کو امی کہتے تھے، کیونکہ یہودیوں کے پاس کتاب تھی، یہودی اپنے علم ہوتا تھا، ان کا مطالعہ کرتے تھے، استاد اور شاگرد ہوتے تھے۔ قریش کے پاس، مکے والوں کے پاس یہ والا سلسلہ نہیں تھا، تو یہ امی کہلاتے تھے یہودیوں کے نزدیک، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھنے لکھنے میں زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ تو امی یہاں پر بطور لقب ذکر ہوا ہے، ورنہ علم کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ آپ نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے آج تک اور قیامت تک سب سے بڑے عالم تھے علم کے اعتبار سے۔ تو ان تین آیتوں میں کیا فرمایا کہ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ۔ کہتے ہیں فل ایمان بالنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجب متعین، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا واجب ہے اور متعین ہے، یعنی طے شدہ معاملہ ہے، اللہ کا طے شدہ حکم ہے۔ لا یتم ایمان الا به، اس کے بغیر ایمان ہوتا ہی نہیں۔ یتم کا مطلب ہوتا ہے مکمل ہونا، یعنی آپ کے جو ایمان کا بنیاد ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوتی اس کے بغیر۔ ولا یصح اسلام الا معه، اور کوئی اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر درست ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ جتنے مرضی دعوے کریں کہ میں ایسے، میں ایسے، میں ایسے، میں ایسے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تو اسلام ہے ہی نہیں۔ اسلام نام ہی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا نام ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا تو ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یعنی اللہ پر ایمان نہ لانا یا رسول پر ایمان نہ لانا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، اور اس کو کافر قرار دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ لوگ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ویؤمنوا بی، اور لوگ مجھ پر ایمان لائیں، وبما جئت بہ، اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لائیں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب لوگ ایسا کر لیں گے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، تو وہ مجھ سے اپنا خون بھی بچا لیں گے، اپنا مال بھی بچا لیں گے سوائے اس کے حق کے، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ یہ حدیث ضرور بضرور سمجھنے والی حدیث ہے، ضرور بضرور سمجھنے والی حدیث ہے۔ یہ حدیث صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ فرمایا میں لوگوں سے تب تک لڑوں گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں سے دشمنی ہے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو شریعت دی ہے اس پر ایمان نہیں لاتے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے جی اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، جیسے یہودی تھے، عیسائی تھے، وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، ان کے ساتھ لڑائی ہے۔
اچھا اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں تو لڑائی ہے۔ اچھا اگر آپ اللہ اور اس کے رسول دونوں کو مانتے ہیں لیکن کتاب اللہ کو غلط مانتے ہیں، یا کتاب اللہ میں شک کرتے ہیں، یا کتاب اللہ کو محرف مانتے ہیں کہ اس میں تحریف ہوئی ہے، تو یہاں پر بھی آپ کا ایمان فارغ ہے، آپ کا ایمان باطل ہے، ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ ان لوگوں کے خلاف جنگ کرتے تھے جو یا تو اللہ کو نہیں مانتے، یا رسول اللہ کو نہیں مانتے، یا اللہ کی کتاب قرآن مجید کو یا شریعت اسلامیہ کو نہیں مانتے۔ اگر تینوں کو مانیں گے، اللہ کو بھی، اللہ کے رسول کو بھی، اور اللہ کی شریعت کو بھی مانیں گے، عصموا منی دماءہم و اموالہم، تو ان کا مال بھی اور ان کا خون بھی مجھ سے بچ جائے گا، یعنی پھر میں ان سے نہیں لڑوں گا۔ جب آپ لڑتے ہیں کسی سے تو ان کا خون بھی بہتا ہے اور ان کا مال بھی غنیمت بنتا ہے نا۔ پر میں اگر یہ کام کریں گے کہ اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے، اور میں جو لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لائیں گے، اس کی تصدیق کریں گے، تو ان کا خون بھی بچ جائے گا، ان کا مال بھی بچ جائے گا، الا بحقھا، سوائے اس کے حق کے، سوائے اس کے حق کے۔ دیکھیے اسلام کے اندر ایک حق ہے آپ کے مال کا، کہ آپ کا مال جو ہے وہ اس میں سے ایک زکوٰۃ حق ہے، زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، آپ نے فطرانہ دینا ہے، آپ نے جانوروں کی زکوٰۃ دینی ہے۔ تو زکوٰۃ جو فرضی ہے وہ اللہ کا حق ہے، تو وہ آپ کو دینا پڑے گا، رسول اللہ وہ آپ سے لیں گے، ورنہ آپ سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ اور اسی طرح آپ کا خون، خون میں یا تو آپ اللہ کے دین کے لیے لڑیں گے یا آپ کا حق ہے، آپ کے خون کا حق ہے کہ آپ اللہ کے دین کے لیے خون بہائیں، اپنا خون بہائیں، یا دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو قتل کرنا لازم ہے، مثلاً ایک آدمی نے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کیا ہے، تو اب اس کا خون حق بن گیا ہے اسلام کا، کہ اسلام اس کا خون بہائے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، پر میں عقل والوں قصاص لینے میں حیات ہے، تمہاری زندگی ہے۔ تو اس آدمی کا جس نے دوسرے کو قتل کیا ہے، اس کو قتل کیا جائے گا، یہ اسلام والوں کا حق ہے۔ یا آدمی نے زنا کیا ہے تو اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا، یہ حق ہے۔ یا آدمی نے اسلام چھوڑ دیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر حق ہے کہ اس آدمی کو قتل کیا جائے۔ یا قتل کرنے کے اور بھی کوئی سبب ہو سکتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو سکتی ہے، یا کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو یہ فرمایا یہ میں لوں گا، آپ کے کلمہ پڑھنے کے باوجود، ایمان لانے کے باوجود میں یہ لوں گا، لیکن اگر آپ کا یہ حق نہیں بنے گا تو میں نہیں لوں گا۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ہاں اب اگر آپ زبانی طور پر تو شہادت دے رہے ہیں لیکن قلبی طور پر آپ مطمئن نہیں ہیں، اسلام کے ساتھ نہیں ہیں، تو پھر اللہ آپ سے حساب لے گا، اس منافقت کا میں حساب نہیں لوں گا، منافقت کا میں حساب نہیں لوں گا۔ اچھا یہاں پہ بڑی ہمارے معاشرے میں ایک بڑی غلط عادت ہے کہ لوگوں کے ان سرائر کو، ان مخفی باتوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں جو ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے لوگوں کو ان کے ظاہری اعمال کو دیکھنا۔ اب مخفی طور پر کوئی آدمی دل سے منافق ہے، دل ہمارے پاس ہے ہی نہیں، دل کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار کب دیا ہے؟ تو یاد رکھیے تین چیزیں ہیں، گواہی دیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور شریعت کی۔ اچھا شریعت میں بسا اوقات نبی علیہ السلام نے شریعت کی جگہ فرمایا ہے کہ جب تک لوگ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور ہمارا ذبیحہ کھائیں، ہمیں اپنا سمجھیں، تو وہ مسلمان ہیں، میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا۔ تو یہ شریعت کے مختلف پہلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی کئی حدیث میں۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ الایمان بہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تصدیق نبوتہ و رسالۃ اللہ لہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کی نبوت کی تصدیق کرنا، آپ کو یہ کہنا کہ آپ سچے نبی ہیں اور آپ سچے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ نے آپ کو اپنا پیغام، اپنی رسالت، اپنی شریعت دے کر بھیجا ہے۔ وتصدیقہ فی جمیع ما جاء بہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہمیں دیا اس کی تصدیق کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، تصدیق کرنا کہ اللہ نے ایسے ہی فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہمیں دیا، کچھ بھی ہمیں دیا، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ وما قالہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے اس کی تصدیق ہوگی۔ یہ دوسری شرط ہے ایمان کی۔ پہلی شرط کیا؟ تصدیق کرنا، سچا کہنا۔ دوسری بات یہ ہے نبی علیہ السلام جو کچھ لائے ہیں اس کی تصدیق کرنا۔ تیسری بات مطابقت تصدیق القلب بذالک شہادت اللسان، کہ اس معاملے میں آپ کی زبان جو گواہی دے رہی ہے، دل اس کی تصدیق کرتا ہو، بِأَنَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
یعنی دل اور زبان دونوں متفق ہوں اس شہادت کے اوپر۔ اصل میں شہادت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر جو بات ہے وہ زبان پر ہونی چاہیے۔ اگر ایک چیز دل میں نہیں ہے اور زبان پر ہے تو اس کو شہادت نہیں کہتے، وہ تو جھوٹ ہے نا، وہ تو جھوٹی بات آپ کر رہے ہیں، شہادت نہیں ہے۔ شہادت یہ ہوتی ہے جو آپ نے خود دیکھی، آپ نے خود پرکھی، آپ کو خود یقین ہے، آپ کو خود مطمئن ہے، پھر آپ زبان پہ لا رہے ہیں، تو یہ شہادت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی دل میں کفر رکھتا ہے اور زبان پر وہ اسلام لاتا ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے شیخ فرمائے، یہ بڑا بہترین نقطہ دینے جا رہے ہیں، کہتے ہیں فَإِذَا اجْتَمَعَ التَّصْدِيقُ بِهِ بِالْقَلْبِ وَالنُّطْقُ بِالشَّهَادَةِ بِذَلِكَ بِاللِّسَانِ تَمَّ الْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّصْدِيقُ لَهُ۔ جب دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور شریعت اور آپ کی ہر بات کی تصدیق ہو، اور زبان پر وہی تصدیق جو ہے وہ زبان پر جاری ہو، تو ایمان اور تصدیق مکمل ہوتی ہے۔ ایمان اور تصدیق مکمل ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ لوگ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وقد زادہ وضوحا فی حدیث جبریل۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام پر۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آپ کو حدیث جبریل پر پورا ایک سیشن دوں گا انشاءاللہ سے۔ یہ ایک بڑی لمبی حدیث ہے، حضرت جبریل امین نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام، ایمان، احسان، قیامت سے متعلق کافی ساری باتیں کی تھی۔ تو بڑی معروف حدیث بھی، علماء نے اس کو نام دیا حدیث جبریل کا۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ حدیث جبریل میں اور کلیئر کر دیا گیا، کیسے؟ جبریل امین نے پوچھا کہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے آپ نے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ آپ گواہی دیں، اسلام یہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ ارکان اسلام ذکر کیے۔ پھر جبریل نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، جی، والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ارکان ایمان ذکر کیا، اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ، اور تقدیر پر ایمان لاؤ، چاہے وہ اچھی ہے یا بری ہے اس پر ایمان لاؤ۔ آپ نے 6 ارکان ایمان کے ذکر کیے۔ شیخ نے یہاں سے جو نقطہ دیا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فقد قرر ان الایمان به محتاج الى العقد بالجنان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ آپ پر ایمان لانا دل کے عقیدے کا نام ہے۔ ایمان کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ زیادہ دل کے عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ والاسلام بھی مضطر الى النطق باللسان، اور آپ پر اسلام لانا وہ زبان کے ساتھ گواہی دینے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یعنی ایمان دل کے یقین کا نام ہے، اطمینان کا نام ہے، اور اسلام زبان سے ظاہر کرنے کا نام ہے۔ تو کہتے ہیں جب زبان سے ظاہر ہوگا اور دل میں یقین اور اعتقاد ہوگا، وَهَذِهِ الْحَالَةُ الْمَحْمُودَةُ التَّامَّةُ، یہ جو حالت ہے نا ایمان کی، یہ اصل قابل تعریف حالت ہے، اور یہ مکمل ایمان ہے۔ دل سے بھی آپ کا ایمان ہو اور زبان سے بھی آپ تصدیق کر رہے ہوں۔ وَأَمَّا الْحَالُ الْمَذْمُومَةُ، جبکہ مذموم حالت جو ایمان کی ہے وہ کیا ہے؟ فَالشَّهَادَةُ بِاللِّسَانِ دون تصدیق القلب، وہ یہ ہے کہ آپ کا دل تصدیق ہی نہ کر رہا ہو اور زبان جو ہے وہ گواہی دے رہی ہو۔ جو مذموم حالت ہے وہ کیا ہے؟ دل تصدیق ہی نہ کر رہا ہو اور زبان جو ہے وہ گواہی دے رہی ہو۔ وَهَذَا هُوَ النِّفَاقُ، یہ تو منافقت ہے۔ شیخ کہتے ہیں یہ تو منافقت ہے۔ قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ یہ سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ جب منافق آتے ہیں آپ کے پاس تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ کو پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ منافق آپ کو اللہ کے رسول کہہ رہے تھے، تو آپ تو اللہ کے رسول تھے، پھر منافقوں نے جھوٹ کا بولا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔
دیکھیے ذرا میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتانے لگا ہوں۔ منافق کہنے لگے نشہدو انکا لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ گواہی وہ ہوتی ہے جو دل کے تصدیق اور زبان کے اظہار کے ساتھ ہوتی ہے۔ دل میں اگر کچھ اور ہو اور زبان سے کچھ اور ہو تو یہ جھوٹ ہوتا ہے، یہ گواہی نہیں ہوتی، شہادت نہیں ہوتی۔ تو وہ کہتے تھے ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ منافقوں کے دل میں آپ کی رسالت نہیں تھی۔ منافق دل سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، زبان سے کہتے تھے، پر میں یہ جو بات کرتے ہیں نا ہم گواہی دیتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ گواہی نہیں ہے ان کی، یہ زبانی طور پر آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، گواہی اس کو آپ نہیں کہہ سکتے۔ بات سمجھیں آپ؟ تو یہ منافقوں کے ایمان کی کیفیت ہے کہ آپ جو ہے زبان سے تو ایمان کا اظہار کریں لیکن دل سے ایمان پر مطمئن نہ ہو، دل آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان نہ مانتا ہو، یہ مذموم حالت ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی پھر بحث آتی ہے تیسرے نمبر کی۔ دو چیزیں تو ہم نے یہاں پہ ذکر کی نا، ایک ہے دل سے ایمان لانا اور زبان سے اظہار کرنا۔ ایک تیسری چیز ہے جو ایمان ہے، وہ ہے عمل بالجوارح۔ آپ کے باڈی کے ساتھ، آپ کے جسم کے ساتھ، آپ کے جو اعضاء ہیں جسم کے، باڈی پارٹس ہیں، ان کو استعمال کر کے آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل کرنا مثلا نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ کرنا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ایمان میں یہ تیسری چیز بھی شامل ہے، عمل بالجوارح۔ اس لیے کبھی کبھی آپ ایسا ہوتے ہیں عمل اتنے زیادہ کرتے ہیں، اتنے زیادہ عمل کرتے ہیں کہ آپ کا ایمان بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہ اپنے ایمان کے ساتھ اور ایمان زیادہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایمان زیادہ ہو جاتا ہے آپ کا، یہاں تک کہ ایمان ایک لیول آتا ہے کہ مکمل ہو جاتا ہے، جب آپ اعمال کر کے اب ٹاپ لیول کا ایمان آپ کو مل جاتا ہے۔ یا پھر انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے اس کا ایمان کم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں الایمان قول و عمل یزید و ینقص، ایمان قول اور عمل کا نام ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ کم کیسے ہوتا ہے؟ یا تو فرائض چھوڑنے سے کم ہوتا ہے یا گناہ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ آپ نمازیں چھوڑتے جائیں تو آپ کے ایمان کا لیول کمزور ہوتا جائے گا، آپ ذکر چھوڑتے جائیں آپ کے ایمان کا لیول کمزور ہوتا جائے گا، آپ روزے چھوڑتے جائیں آپ کا ایمان کا لیول کمزور ہوتا جائے گا۔ تو آپ کوئی بھی کام ہے، عمل ہے، وہ چھوڑتے جائیں گے تو آپ کے ایمان کا لیول کمزور ہوتا جائے گا۔ یا آدمی زناکار ہو، بدکار ہو، اس کا ایمان کمزور کمزور کمزور۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی اس لیول کا گناہ کرتا ہے جس سے ایمان سے بالکل نکل ہی جاتا ہے، مثلا آدمی نماز کا تارک ہو جاتا ہے تو ایمان سے نکل جاتا ہے، آدمی پھر مومن نہیں رہتا۔ مثلا آدمی جان بوجھ کر روزے چھوڑتا ہے، آدمی مومن نہیں رہتا۔ تو عمل بھی جو ہے نا وہ ایمان کا حصہ ہے، چونکہ شیخ نے کتاب میں ذکر نہیں کیا اس لیے میں نے وہ لکھا نہیں ہے، لیکن یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، پھر شیخ نے اس کے بعد دوسری فصل جو ہے وہ ذکر کی۔ دوسری فصل کون سی ہے؟ وجوب اطاعتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا واجب ہونا۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ فرماتے ہیں ویسے آپ نے کرنا ہے، یہ اطاعت ہوتی ہے۔ مطلب کہ آپ نے غلامی کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے، جیسے فرمان جاری ہوا ویسے آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو وہ کیسے ہے؟ دیکھیے ذرا، اما وجوب طاعته فاذا وجب الايمان به وتصديقه فيما جاء به وجب طاعته، جب آپ اس بات پر مان گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور جو کچھ آپ لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجا ہے، تو آپ کی اطاعت بھی واجب ہے کیونکہ وہ اللہ نے بھیجی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایمان کے تابع ہے، جیسے ایمان کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے، جیسے آپ نے ایمان لایا ہے ویسے اطاعت کرنی ضروری ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں جیسے ایمان کا حکم ہے ویسے اطاعت کا بھی حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ ان سے کہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ بھیجا ہی میں نے ہے، جو ان کی بات مانے گا وہ میری بات مانے گا۔ آپ کو ہدایت چاہیے، آپ رسول اللہ کی بات مانیں۔ آپ کو رحمت چاہیے، رسول اللہ کی بات مانیں۔
بلکہ قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری آیات ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ آپ کو کامیابی چاہیے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد کا مطلب ہے یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، یقیناً اللہ تعالیٰ کی اس نے اطاعت۔ کیوں؟ جب اللہ نے بھیجا ہے کہ یہ میرا رسول ہے، ایک شخصیت آپ کے پاس آئی، اس نے بتایا میں رسول ہوں، آپ مان بھی گئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اور جو آپ فرمائیں گے وہ اللہ نے بھیجا ہوا، کہا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے گارنٹی بھی دی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا پیغمبر تو کوئی بھی بات نہیں بولتا جب تک وحی نہ ہو۔ تو آپ نے جب مان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو جو بھی آپ فرمائیں گے اس کو ماننا گویا اللہ کو ماننا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول اللہ نے کیوں بھیجا؟ تاکہ آپ رسول کو فالو کریں، رسول کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، وہ جو فرماتے ہیں اسی کے اوپر چلیں، جیسے کہتے ہیں ویسے کریں۔ فجعل تعالی طاعت رسول ہی طاعتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت بنایا، وقرن طاعتہ بطاعتہ، اور اپنی اطاعت کو اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ جوڑا۔ وَوَعَدَ عَلَى ذَلِكَ بِجَزِيلِ الثَّوَابِ، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت ثواب کی بھی نوید سنائی ہے، وعدہ کیا ہے کہ تمہیں بہت ثواب ملے گا، جیسے میں نے بتایا نا، رحمت ملے گی، کامیابی ملے گی، بہت کچھ ملے گا۔ وَوَعَدَ عَلَى مُخَالَفَتِهِ بِسُوءِ الْعِقَابِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر وعدہ کیا ہے کہ بہت برا عذاب ہوگا۔ وَأَوْجَبَ امْتِثَالَ أَمْرِهِ وَاجْتِنَابَ نَهْيِهِ، اور اللہ نے واجب کیا ہے کہ آپ کے ہر حکم کو مانا جائے گا اور آپ کے ہر منع کیے کام سے رکنا پڑے گا۔ بہت سارے مفسرین اور ائمہ کہتے ہیں طاعت الرسول فی التزام سنتہ والتسلیم لما جاء به۔ اب رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اصل میں رسول کی اطاعت ایسے ہے کہ رسول کا جو طریقہ ہے، رسول کی جو سنت ہے، اس کو پکڑیں آپ، اور رسول جو لے کر آئے ہیں، قرآن لے کر آئے ہیں یا حدیث لے کر آئے ہیں، اس کو آپ مانیں۔ بعض مفسرین نے کہا ما ارسل اللہ من رسول الا فرض طاعتہ علی من ارسلہ الیہ، اللہ نے جو بھی رسول بھیجا اس رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے قوم کے لیے واجب قرار دی، فرض قرار دی۔ اور بعض مفسرین نے کہا من یطع الرسول فی سنتہ یطع اللہ فی فرائضہ، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اطاعت کرتا ہے، وہی شخص اللہ تعالیٰ کے فرضوں کو پورا کر سکتا ہے، اس کی اطاعت کر سکتا ہے۔ یہ بات سمجھیے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی برکت ہے کہ آپ فرائض پورے کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سنتوں کو اسے منہ موڑ لیں گے تو گویا آپ نے اصل میں دین سے منہ موڑ لیا۔ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی، حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، دیکھو جس نے میری اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے کس کی نافرمانی کی؟ اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع امیری، اور اگر میں کسی کو اپنا امیر بناتا ہوں، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، تو اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصى امیری فقد عصانی، جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یعنی جس طرح اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ایسے ہی میں جس کو امیر بناؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ذمہ داریاں لگاتے تھے نا، کہ آپ زکوٰۃ لینے کے لیے جاؤ، اب بندہ زکوٰۃ لینے کے لیے گیا، اگلا کہ میں نے آپ کو تو نہیں دینی، میں نے تو رسول اللہ کو دینی۔ بھائی رسول اللہ نہیں بھیجا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ نے فرمایا جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امیر بنایا، تم جا کے، تم لیڈر ہو، تم جا کے فلاں جگہ جہاد کرو۔ وہ جہاد کرنے کے باقی لوگ کہیں نہیں آپ کی ہم نے نہیں ماننی، ہم تو رسول اللہ کے تابع دار ہیں، ہم نے صرف ان کی ماننی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس کو میں نے امیر بنایا ہے اس کی اطاعت کرنا میری ہی اطاعت ہوگی، کیونکہ اس کو میں نے بنایا ہے، اور میں نے جس کو امیر بنایا ہے اس کی نافرمانی اصل میں میری نافرمانی ہوگی۔ تو یہ جو اطاعت کا ایک پورا سسٹم ہے نا، وہ یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے جو عمراء بنائے تھے، آپ نے پھر ان کو ذمہ داری، ان کو عہدہ بھی دیا، ان کو ذمہ داری بھی دی۔ فطاعت الرسول من طاعت اللہ اذ اللہ امر بطاعتہ، رسول کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ کیوں؟ اللہ نے تو حکم دیا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو۔
فطاعته امتثال لما امر اللہ به وطاعت له. تو رسول کی اطاعت ایکچوئل میں کیا ہوگی؟ اصل میں رسول کی اطاعت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے وہ اس حکم کی پاسداری کا مطلب ہے کہ آپ رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ کے حکم کی پاسداری یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی آپ اطاعت کریں. وقد حق اللہ عن الکفار فی درکات جہنم. جہنم کی وادیوں کے اندر کافروں کی خواہش ذرا دیکھی کیا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹا پلٹا کیا جائے گا، الٹ پلٹ. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا سیخ کباب کو اوپر نیچے کیا جاتا ہے، الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا. تو یقولون، تو وہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے ہم پر افسوس، اطعنا اللہ اطعنا الرسول، ہم کاش اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ہم پر افسوس، ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ، جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جب میں کسی چیز سے منع کر دوں تو رک جاؤ، وہ کام نہ کیا کرو. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جتنی تمہارے اندر ہمت ہے وہ کام ضرور کرو. یعنی اگر میں منع کر دوں تو رک جاؤ، لیکن حکم دے دوں تو جتنی استطاعت ہے. دیکھیے ہمیں اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہمت سے اوپر حکم نہیں دیا. جو حکم دیا ہے ہماری ہمت کے اندر ہے. اگر ایک ایسا کام ہے جو میری ہمت اور حوصلے اور استطاعت سے باہر ہے، میرے بس میں نہیں ہے، تو چاہے رسول اللہ نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا، رسول اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے قیامت والے دن. اللہ کے رسول شکایت نہیں لگائیں گے کہ یہ میری بات نہیں مانتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بس میں نہیں ہے نا. لیکن ایسا بھی نہیں ہے آپ مرضیاں شروع کر دیں اور ہر کام کے بارے میں کہ میرے بس میں نہیں ہے. وہ تو آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. قیامت والدین اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتا ہے اس کے بس میں تھا کہ نہیں تھا. ہم بہت سارے لوگ سستی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے بس میں نہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ بات تو قیامت والدین پتہ چلے گی. تو ہر آدمی اپنے بارے میں خود مخلص ہونا چاہیے، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری کی بڑی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا. قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، انکار کون کرے گا؟ یا مطلب دیکھیے نا، آپ نے فرمایا کہ میری امت ساری جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کر دے گا. تو مطلب آپ کو کوئی کہے کہ جنت چلو اور آپ کہیں کہ نہیں جانا، ایسے بھی کوئی ہے؟ تو صحابہ حیران ہوگی، کہنے لگے یا رسول اللہ ومن یابا، انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، دیکھو جی جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری بات نہ مانی، نافرمانی کی، اس نے اصل میں جنت جانے سے انکار کیا. اس نے اصل میں کیا کیا؟ جنت جانے سے انکار کیا. اچھا، ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بھی، میری مثال اور مجھے جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے کر بھیجا ہے اس کی مثال ایسے ہے کمثل رجل اتا قوما، جیسے ایک آدمی کسی قوم کے پاس آیا، فقال یا قوم، آ کر کہنے لگا اے قوم کے لوگو، انی رأیت الجیش بعینی، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمنوں کا لشکر آتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دشمنوں کا لشکر آتے ہوئے دیکھا ہے. وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، اور میں تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں، واضح ڈرا رہا ہوں میں تمہیں، تنبیہ کر رہا ہوں. عریان اصل میں بعض اوقات کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ عرب میں بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ کسی بہت بڑے خطرے کا بتانے کے لیے، لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے آدمی کپڑے اتار دیتا تھا تاکہ لوگ مجھے دیکھیں اور میری بات سنیں. تو اس آدمی کی بات اس قدر ضروری ہوتی تھی کہ اس نے تو کپڑے اتار کے ہمیں سمجھا رہا ہے بھائی،
تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظوں میں فرمایا کہ جیسے تم اس کی بات مانتے ہو نا، میں تمہیں اس طرح بتا رہا ہوں۔ ایک عریان کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی لگی لپٹی کے میں تمہیں کلیئر بتا رہا ہوں، فن نجا، اپنا بچاؤ کر لو، اپنا بچاؤ کر لو۔ آپ نے فرمایا فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ، اب جس آدمی نے لشکر سے ڈرایا تھا تو قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مانی، فَأَدْلَجُوا، انہوں نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ، وہ اپنی جو مہلت ان کو ملی تھی اس مہلت میں وہ اپنی بستی سے نکل گئے، فنجاؤ، نجات پا گئے۔ وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ، دوسری قوم نے کہا جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے جھٹلا دیا، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، وہ کہیں بھی نہیں گئے، وہ اپنی جگہ پہ تھے، انہیں لگا یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے۔ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، صبح جب ہوئی تو دشمن نے آ کے دروازے پہ دستک دی، دشمن نے دھاوا بول دیا، فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، دشمن نے ان کا سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا۔ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، آپ نے فرمایا اب یہ یاد رکھنا میری اطاعت اور میری اتباع کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، اور اس کی مثال بھی یہی ہے جس نے میری نافرمانی کی اور جو میں حق لے کر آیا ہوں اس کو جھٹلایا۔ اب جو تو بات مان لے گا، اپنی تیاری کر لے گا، آخرت کی تیاری کر لے گا، قیامت والے دن کھڑے ہونے کی بات کرے گا، وہ اپنے پل صراط کی تیاری کر لے گا، اپنے نامہ اعمال کی تیاری کر لے گا، وہ تو قیامت والے دن بچ جائے گا نا۔ جس نے لاپرواہی کی، جس نے کہا چھوڑو میں کیوں مانوں، یہ تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو سچ بول ہی نہیں رہا، وہ پھنس جائے گا، کیونکہ قیامت تو آئے گی۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری ہی ہمیں قیامت والے دن بچا سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتوں نے کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ مثل من بنا دارن، جیسے ایک آدمی نے گھر بنایا، وجعل فیہا مأدبہ، اس گھر میں آدمی نے دسترخوان لگایا، وبعث داعیا، اور ایک بلانے والا بلایا، بھیجا اس نے کہ جاؤ تم لوگوں کو دسترخوان کی طرف بلا کر لو، فمن اجاب الداعی، جس نے اس بلانے والے کی بات سنی، ودخل الدار، وہ گھر کے اندر بھی داخل ہو جائے گا، وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، اور دسترخوان سے کھا بھی لے گا، کیونکہ جس نے بلایا تھا اس کی بات اس نے مانی اور آگے گھر میں بھی چلا گیا اور دسترخوان سے بھی کھا لیا۔ وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ، جس نے بلانے والے کو نہ سنا وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، اور دسترخوان سے کھا بھی نہیں سکے گا۔ فَالدَّارُ الْجَنَّةُ، فرمایا جس گھر کی طرف دعوت دی جا رہی ہے وہ جنت ہے، والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس گھر کی طرف بلانے والا کون ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصا محمدا فقد عصى اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومحمد فرق بین الناس، اور لوگوں کے بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق ہے، یعنی اگر دو صفیں بنے نا، ایک صف تو محمد رسول اللہ کے چاہنے والوں کی اور ایک نبی علیہ السلام کے مخالفوں کی بنے گی، تو اب آپ نے اس صف کا انتخاب کرنا ہے جس میں آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصل میں آپ کے اور دوسرے لوگوں میں فرق کرے گی۔ تیسری فصل آئی ہے وجوب اتباعہ وامتثال سنتہ والاقتداء بہدیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا واجب ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریق ہے، آپ کا جو طریقہ کار ہے، آپ کا جو کردار ہے، آپ کے جو پڑھائے ہوئے سبق ہیں ان کی اقتداء کرنا، یعنی یہ بھی واجب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننا۔ دیکھیے قرآن مجید میں کیا آتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسری آیت میں کیا ہے، فآمنوا باللہ
ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر، جو نبی امی ہیں ان پر ایمان لاؤ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کے کلمات پر ایمان لاتا ہے، واتبعوہ اور ان کی اتباع کرو۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے نقش قدم پر چلنا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، آپ جیسے کر رہے ہیں ویسے کرنا ہے، جیسے چل رہے ہیں ویسے چلنا ہے، جیسے ہنس رہے ہیں ویسے ہنسنا ہے، جیسے محبت کر رہے ہیں اس سے محبت کرنی ہے، جس سے نفرت کر رہے ہیں اس سے نفرت کرنی ہے، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں ویسے نماز پڑھنی ہے، جیسے حج کر رہے ہیں ویسے حج کرنا ہے، جیسے زکات دے رہے ہیں ویسے زکات دینی ہے، جیسے روزہ رکھ رہے ہیں ویسے روزہ رکھنا ہے، جیسے جہاد کر رہے ہیں ویسے جہاد کرنا ہے، جیسے کافروں کے ساتھ آپ کا اخلاق اور کردار ہے ویسے آپ کا اخلاق اور کردار، یعنی اس کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا۔ جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٹیپ فارورڈ ہو رہے ہیں، جیسے جیسے آپ چل رہے ہیں ویسے ویسے آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنا ہے، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ پر میں واتبعوہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ مطلب آپ نے ہدایت اگر پانی ہے نا، کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ پرفیکٹ رہیں، آپ ہمیشہ ٹھیک رہیں، تو آپ ہمیشہ وہی کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ پہلے تو نا آپ کے حکم کی بات ماننا، وہ تو اطاعت ہوگی نا، جیسے آپ فرما رہے ہیں ویسے کیا جائے۔ ایک ہے آپ کر جیسے رہے ہیں وہ بھی آپ نے کرنا ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا نہیں، تیرے رب کی قسم نہیں، یہ ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس کے اختلافات میں آپ سے فیصلہ نہ کروا لیں۔ اللہ کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے ہم سب کس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والی کیٹیگری میں آ جائیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے آپس میں اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، تو آپ سے فیصلہ اگر نہ کروائیں تو یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ دیکھیے ہمارے بیچ میں کئی طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ پہلے تو نبی علیہ السلام جب زندہ تھے تو لوگ اپنے ذاتی جھگڑے بھی لے کے آتے تھے نبی علیہ السلام کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ماننا پڑتا تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، ہم ذاتی جھگڑے تو اپنی قاضی کے پاس، عدالت کے پاس لے کے جائیں گے، کسی شیخ کے پاس لے کے جائیں گے، کتاب اللہ کو سنت رسول اللہ کے مطابق ہمارا فیصلہ کریں۔ اسی طریقے سے آپ کے جو مسلکی مذہبی اختلافات ہیں، یقین جانیے آپ اگر اس آیت پر غور کریں سارے اختلاف مٹ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں نا، تو اپنے اختلافات کا فیصلہ کس سے کرائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں۔ آپ میں اختلاف ہے کہ ہاتھ اوپر باندھنے ہیں نماز کے اندر کے نیچے باندھنے ہیں، یہ مسلمانوں میں دو بڑے گروہ ہیں، اختلاف ہے۔ آمین اونچی آواز سے کہنی ہے کہ آہستہ آواز سے کہنی ہے؟ رفع الیدین کرنا ہے یا رفع الیدین نہیں کرنا؟ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے؟ مطلب بہت سارے معاملات ہیں جہاں پر مسلمانوں کے آپس میں اختلاف ہیں۔ تو کوئی بات نہیں نا، آپ کے اختلاف دور ہو سکتے ہیں، خالص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ کا حکم مانتے ہوئے آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنتیں، آپ کے صبح شام کے معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ ائمہ اکرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے کتاب التوحید سے لے کر، کتاب الایمان سے لے کر، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، کتاب الصیام، کتاب الجہاد، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، بہت سارے معاملات، یعنی جو بھی آپ کی زندگی میں رونما ہو سکتے ہیں شریعت کے حوالے سے، محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں آپ تک پہنچا دی ہیں۔ آپ لے آئیے، کچھ ان میں سے ضعیف حدیثیں بھی ہیں، آپ اخلاص کے ساتھ آئیے، دیکھیے اس میں صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بہت زیادہ امت کی طرف سے جزائے خیر دے امام بخاری کو، امام مسلم کو رحمہ اللہ۔ ان دو بندوں نے تو ایسا کام کیا کہ امت میں اختلاف کی گنجائش بالکل ہی کم ہو گئی، مطلب 0.001 رہ گئی، ایسا ہو گیا۔ کیوں؟ انہوں نے دو کتابیں لکھی، ایک کا نام ہے صحیح البخاری اور ایک کا نام ہے صحیح المسلم۔ ان کتابوں میں دیکھیے جی، اگر آپ شیعہ نہیں ہیں نا، آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ حنفی ہیں، آپ شافی ہیں، آپ مالکی ہیں، آپ حنبلی ہیں، آپ ظاہری ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، جتنے فرقے ہیں سب کے سب شیعوں کے علاوہ باقی سب کے سب فرقے یہ سمجھتے ہیں قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کوئی ایک حدیث بھی جو سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوئی ہے ضعیف نہیں ہے، ساری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ تو آپ نے اپنی نماز دیکھنی ہے، آپ کے پاس بالکل سمپل فارمولہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم آپ اپنے گھر میں لے آئیں، پڑھیں۔
آپ کو امام بخاری بتائیں گے کہ نبی علیہ السلام کا ایمان کیسا تھا، امام بخاری بتائیں گے کہ علم کیسے تھا، امام بخاری آپ کو بتائیں گے طہارت کیسے ہوتی ہے، امام بخاری آپ کو بتائیں گے عورتوں کی طہارت کیسے ہوتی ہے، وہ بتا رہے ہیں آپ کو نبی سب میں کیا ہے، سب حدیثوں میں پتہ کیا طریقہ ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو جتنی احادیث ہیں وہ یہی ہیں، میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے، میں نے آپ نے فرمایا ہے، میں موجود تھا، آپ نے یوں کیا تھا، مطلب یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ پھر اگر آپ اپنے مسلک کی اختلاف کو لے کر یہ بیٹھ جائیں جی ہمارا فرقہ اور ہے اور آپ کا فرقہ اور ہے، تو یہ ایمان کی ایک دراڑ ہے۔ اللہ کا فیصلہ سن لیجئے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، جائیے سورہ نساء پڑھیے، اس کو دیکھیے، فرمایا کہ تیرے رب کی قسم، فلا نہیں، نہیں، وربی کا تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون ایمان والے نہیں ہو سکتے، لا ڈبل لائیے تاکہ انکار زیادہ پختہ ہو، کہ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات کے فیصلے آپ سے نہ کرا لیں۔ اور اس طرح کی ایک آیت اور بھی سورہ نساء میں موجود ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے بیچ میں کوئی اختلاف ہو گیا تو اپنے اختلاف کو لے کر اللہ اس کے رسول کے پاس آ جاؤ، اللہ اس کے رسول کے پاس، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ سب سے بہتر اور سب سے اچھا حل ہے آپ کے مسئلے کا، اللہ اس کے رسول کے پاس آ جائے۔ دیکھیے آپ کوئی بھی، آپ حنفی ہیں آپ کہیں گے میرے امام ابو حنیفہ سب سے بڑے ہیں، دوسرے شافی ہیں وہ کہیں گے میرے امام محمد بن ادریس شافی سب سے بڑے ہیں، تیسرے حنبلی ہیں وہ کہیں گے میرے احمد ابن حنبل سب سے بڑے ہیں، چوتھے مالکی ہیں وہ کہیں گے میرے امام مالک سب سے بڑے ہیں، کوئی جعفری ہے وہ کہے گا میرے امام جعفر صادق سب سے بڑے ہیں۔ تو ان سب سے بڑے کون ہیں؟ یہ جتنے لوگ امام بنے ہیں یہ آخرکار محمد رسول اللہ کے غلام بنے ہیں تبھی امام بنے ہیں نا، تو اصل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اس لیے وَأَنَّ صِحَّةَ إِيمَانِهِمْ بِانْقِيَادِهِمْ لَهُ، قاضی ایاز کہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کی درستگی اس کے اندر ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں، وَرِضَاهُمْ بِحُكْمِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول کے حکم کو سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، بترک الاعتراض علیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض چھوڑ دیں۔ یہ والی اگر آپ آیت پوری کریں نا تو اس کا یہ مطلب ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، یہ اس آیت کا اگلا ٹکڑا ہے کہ پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو ان کے دلوں میں آپ کے فیصلے کے متعلق کوئی تنگی بھی باقی نہ رہے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور آپ کا فیصلہ سر تسلیم خم کر کے بخوشی برضا قبول کریں کہ الحمدللہ میرے حق میں ہے یا میرے خلاف ہے، رسول اللہ کا یہ فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری آیت میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ زندگی ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ سے اور آخرت کے دن سے امید رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ایک دن قیامت کا آئے گا جس دن حساب دینا پڑے گا، تو اس کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، جس کو پتہ ہے میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضرت ارباز ابن ساریہ کی بڑی معروف حدیث ہے، کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ کیا اور آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، دیکھو تمہارے لیے لازم ہے، علیکم کا مطلب ہوتا ہے پکڑ لو، تھام لو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو جو میرے ہی طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں، مہدیین ہدایت یافتہ جو خلفائے راشدین ہیں۔ خلفائے راشدین چار تھے، امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ جو چار تھے یہ خلفائے راشدین تھے۔ آپ نے فرمایا میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ لو، عدو علیہا بالنواجذ، اور اپنی داڑھوں کی نواجذ کہتے ہیں دانتوں کے داڑیں، آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ جو چیز مضبوطی سے پکڑنی ہو اس کو دانتوں میں لے لیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دی، آپ نے فرمایا دانتوں کے اندر گھسا لو، پکڑ لو میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئے کام کرنے سے بچنا،
نئے کام کوئی بھی آپ کو لگے یہ بھی دین بنا لیں، یہ بھی دین بنا لیں، فرمایا اس سے بچنا۔ فإن كل محدثة بدعة، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہوتا ہے، وكل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچنا۔ الفصل الرابع، چوتھی فصل، ما ورد عن السلف والائمة من اتباع سنته والاقتداء بهديه وسیرته، سلف صالحین سے اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سیرت و کردار کی اقتداء کی مثالیں۔ اب آپ کو بتانے لگے ہیں کہ مطلب ہمارے جو ائمہ کرام تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کیا کرتے تھے۔ عن رجل من آل خالد بن اسید انه سال عبد اللہ بن عمر، ایک آدمی نے خالد بن اسید کی فیملی کا آدمی تھا، اس نے حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک سوال کیا، کہنے لگا یا ابا عبد الرحمن انا نجد صلاۃ الخوف و صلاۃ الحضر فی القرآن، صلاۃ الخوف کا ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، اور جو گھر کی اور نماز ہوتی ہے محلے کی جو روٹین کی نماز ہے وہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہے، ولا نجد صلاۃ السفر، لیکن سفر کی نماز قرآن میں نہیں آئی، قرآن میں نہیں آئی سفر کی نماز۔ صلاۃ الحضر بھی ہے، صلاۃ الخوف بھی ہے، لیکن سفر والی نماز جو 2 رکعت ہوتی ہیں یا جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں یہ نہیں ہے قرآن میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یبن اخی، کہتے ہیں میرے بھتیجے، بہت پیاری بات حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمائی، کہتے ہیں میرے بھتیجے، ان اللہ بعث الینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ولا نعلم شیئا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، ولا نعلم شیئا، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمارے پاس اللہ نے محمد کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وانما نفعل کما رأیناہ یفعل، ہم صرف اس طرح کرتے ہیں جس طرح ہم نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، بس اور کوئی بات نہیں ہے۔ ہم کیوں کرتے ہیں؟ آپ پوچھ رہے ہو نا قرآن میں نہیں ہے تو آپ کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے مسند احمد کے اندر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی مجھے وطر کے بارے میں بتائیے، وطر کیا ہے، کیا یہ سنت ہے؟ تو اب اس کا مطلب یہ تھا کہ یار یا فرض ہے یا سنت ہے، اگر فرض نہیں ہے تو سنت ہے، اگر سنت ہے تو پھر چھوڑی بھی جا سکتی ہے، تو بتاؤ فرض ہے کہ سنت ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اوترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اوترنا، کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھا، ہم بھی وطر پڑھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ مجھے ڈائریکٹ بتاؤ فرض ہے کہ سنت ہے؟ آپ صلی اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے اما تعقل، او بھائی تیرے اندر عقل نہیں ہے، او ترى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدھی سی بات ہے، رسول اللہ نے وطر پڑھا، اوترنا، ہم فقیر لوگ وطر پڑھتے ہیں، بس ہمارے لیے یہی بات کافی، ہمیں یہ فرض اور سنت کے چکر میں پڑھنے کی کیا ضرورت، ہم نے دیکھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کو پڑھتے ہوئے، ہم وطر پڑھتے ہیں۔ تو اصل میں یہ اطاعت ہے، یہ اتباع ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہت بڑے خلیفہ تھے، کہنے لگے سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ولاۃ الامر بعدہ سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کے جو خلفاء تھے ان کے کچھ طریقہ کار ہیں، سنتیں ہیں، ان کا طریقہ ہے۔ الاخذ بها تصدیق بکتاب اللہ واستعمال لطاعت اللہ، اس راستے پر چلنا، ان معاملات کو لینا اللہ کی کتاب کی تصدیق اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ وقوت علی دین اللہ، اور اللہ کے دین کے اندر قوت حاصل ہوتی ہے اس سے۔ لیس لاحد تغییرها، کسی کے آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے، رسول اللہ کے خلفاء کے معاملات کو چینج کرے، ولا تبدیلها، نہ ان کو تبدیل کرے، ولا النظر فی الرأی من خالفها، اور کسی کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ کوئی آدمی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کی رائے میں تھوڑا سا غور و فکر شروع کر دے، اچھا یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں ٹھیک ہو، کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کی رائے میں دیکھیں۔ من اقتدى بها فهو مهتد، دیکھو جو رسول اللہ کے راستے پر اور آپ کے خلفاء کے راستے پر چلتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ ومن انتصر بها منصور، جس نے اس چیز کو دلیل بنایا اس کی مدد کی جائے گی۔ ومن خالفها واتبع غیر سبیل المؤمنین، جس نے رسول اللہ کی اور مومنوں کے راستے کی مخالفت کی، واللہ اللہ ما تولی، اس کا منہ جس طرف ہوگا اللہ اس طرف پھیر دے گا، واصلاہ جہنم، اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے اندر ڈال دے گا، وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ بالکل سمپل، ہمارا فارمولہ بالکل سمپل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو خلفاء ہیں
میرے اور آپ کے لیے جائز نہیں کہ ہم ان کے احکام میں تبدیلی کریں. ہم صرف کیا کر سکتے ہیں؟ اتباع کر سکتے ہیں، ہم صرف مان سکتے ہیں. امام حسن بصری کہتے ہیں عمل قلیل فی سنت خیر من عمل کثیر فی بدعہ. اگر آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں تو تھوڑا عمل بھی بہت بہتر ہے، بجائے اس کے کہ بدعت کا بہت زیادہ عمل ہو آپ کے پاس. آپ کسی بدعت میں لگے ہیں اور بہت مال خرچ کر دیا، بہت محنت کر دی، مشقت اٹھا لی، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی بجائے سنت پر چلیں، چاہے تھوڑا عمل کر لیں. امام ابن شہاب الزہری فرماتے ہیں، یہ تابعی تھے، کہتے ہیں بلغنا عن رجال من اہل العلم، ہمیں اہل علم کے لوگوں نے بتایا، ہمیں ان سے یہ بات پہنچی ہے، الاعتصام بالسنت نجات، کہ سنت کو تھامنے میں ہی نجات ہے، سنت کو تھامنے میں ہی نجات ہے. تو انہیں ان کے بڑے استادوں نے، صحابہ کرام نے جو سبق دیا وہ کیا تھا؟ الاعتصام بالسنتی نجات. آپ رسول اللہ کی سنت کے ساتھ جڑے رہیں، آپ کبھی ہار نہیں سکتے، کبھی آپ غلط راستے پر نہیں جا سکتے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحیح راستے پر چلیں، صرف محمد رسول اللہ کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں وغیرہ کو یہ لکھا، کہتے ہیں کہ ان ناسن یجادلونکم یعنی بالقرآن، کہ لوگ قرآن کی دلیلیں پیش کر کے، قرآن کی آیتیں پیش کر کے تم سے جھگڑا کرتے ہیں. فخذوہم بالسنن، کہتے ہیں ان کو رسول اللہ کی سنت سے دلیل دے کر تم خاموش کرو. کیوں؟ فإن اصحاب السنن اعلم بکتاب اللہ، کیونکہ رسول اللہ کی سنتوں کو جاننے والے ہی زیادہ کتاب اللہ کو جاننے والے ہیں. دیکھیے نا، ایک آدمی قرآن کی آیت لے کے آ رہا ہے، اس کا اپنا معنی کر رہا ہے، اپنا معنی کر رہا ہے. دوسرا آدمی اس کو سمجھاتا ہے کہ نہیں، یہ آیت فلاں جگہ اتری تھی، رسول اللہ نے اس آیت کے بعد یوں فرمایا تھا، فلاں صحابی کے سے یہ عمل کروایا تھا، تو یہ مطلب ہے اس کا. تو جو سنت کو جاننے والا ہے نا، وہ قرآن کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے. کیونکہ یاد رکھیے، قرآن کی سب سے واضح اور بہترین اور سب سے اتھینٹک تفسیر وہ ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. چاہے آپ نے بول کے کی ہے، چاہے آپ نے عملاً کی ہے، چاہے آپ کے سامنے صحابہ نے اس قرآن پر عمل کیا ہے اور آپ خاموش رہے ہیں، یہ سب سے اتھینٹک تفسیر ہے. کوئی آدمی کہے کہ نہیں اس آیت کا یہ مطلب ہے اور وہ رسول اللہ کے مطلب سے مخالفت کرتا ہو، تو وہ آدمی غلط ہے. کیونکہ جس محمد پر قرآن اترا ہے، ان کی تفسیر سے آگے کسی کی تفسیر نہیں ہو سکتی. حضرت علی فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حج قران منع کر دیا تھا کہ کوئی آدمی حج اور عمرہ اکٹھا نہیں کرے گا. تو حضرت عثمان خلیفہ تھے، انہوں نے منع کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج قران کیا، حج اور عمرہ اکٹھا کیا. تو حضرت عثمان کہنے لگے ترا انی انہا الناس عنہ وتفعلہ، کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو میں لوگوں کو منع کر رہا ہوں اور آپ وہی کام کر رہے ہو. تو حضرت علی پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں لم اکن ادعو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد من الناس، میں لوگوں میں سے کسی کی بات کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کی بات کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے حج قران کیا ہے، چاہے آج مجھے آپ بھی حضرت عثمان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی منع کریں گے، میں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ رسول اللہ کا طریقہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کسی نے، ان کا جو گورنر تھا، اس نے لکھا کہ یہاں پر بہت چور ہو گئے ہیں، تو اب طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو ہم ہر بندے کو جس پر شک ہو اس کو پکڑ لیں اور اس کو کچھ ایسا ہم اس کو ٹارچر کریں کہ وہ چوری کا اعتراف کریں، یا ہم صرف وہی کام کریں جو سنت میں آیا ہے کہ جس پر یقینی عمل ہو، جس پر یقین ہو جائے کہ یہ چور ہے، اسی کو سزا دے. تو چوری بہت زیادہ ہوگی، اگر ہم ہر بندے کو پکڑیں گے تو چوریاں کم ہوں گی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا خذہم بالبینۃ، کسی کو بھی پکڑو دلیل کے ساتھ پکڑو، وما جرت علیہ السنہ، اور سنت طریقے کے مطابق پکڑو. فإن لم یصلحہم الحق فلا اصلحہم اللہ، کیونکہ سنت حق ہے نا، کہتے ہیں جس کو حق صحیح نہ کر سکا نا، اس کو کوئی صحیح نہیں کر سکتا. اس لیے آپ حق کے ساتھ رہو، جیسی سنت آئی ہے ویسے عمل کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی اصلاح کرے گا. پانچویں فصل ہے، انشاءاللہ آج وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے، اللہ نے توفیق دی تو پانچویں فصل ہم کل پڑھ لیں گے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.